السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 8 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھنی ہیں، 8 اور 9۔ کل میرے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ وہ صبح جلد جنازہ تھا 8 بجے، پھر وہ رستے میں سارا ٹائم لگ گیا جانے آنے میں۔ یہ وہ شخص تھے، میں نے 4تھی کلاس میں درجہ رابعہ مدرسہ کی میں نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی میں ضعیف روات پر۔ میں نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی میں ضعیف روات پر، دراسہ کیا، زمانہ طالب علمی میں شوق تھا لکھنے کا، پڑھنے کا۔ وہ رجسٹر میں نے شیخ محترم مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ رحمہ اللہ کو دکھایا۔ شیخ محترم، یہ میں نے چھوٹا سا کام کیا ہے، رہنمائی کریں، مزید کیا کام کروں؟ شیخ محترم فرمانے لگے، بیٹا آپ حافظ بیر علی زئی رحمہ اللہ سے رابطہ کریں۔ یعنی درجہ رابعہ چھوٹی کلاس ہے مدرسہ کی، تو اس چھوٹی کلاس میں سب سے پہلے جس شخص نے میرے سامنے حافظ بیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کا نام لیا وہ تھے مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ۔ کہتے بیٹا ان سے رابطہ کریں، تو انہوں نے پھر مجھے نمبر بھی دیا، لکھ کر نمبر دیا، بیٹا یہ نمبر ہے۔ پھر میں نے اس وقت پی ٹی سی ایل کا دور تھا، پھر میں نے کسی دکان پہ جا کر پی ٹی سی ایل سے فون کیا شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ کو۔ تو ابھی تھوڑی عمر تھی، تو اسی بہانے میرا رابطہ شیخ زبیر لذیذ صاحب رحمہ اللہ سے ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے فائدہ علماء کے پاس بیٹھنے کا، بڑے شیوخ کے پاس بیٹھنے کا۔ گویا کہ علم حدیث کے اندر تھوڑی عمر میں مجھے ایک بڑے محدث کے ساتھ اٹیچ کرنے میں سب سے بڑا کردار شیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ کا ہے۔ شیخ صاحب کا بہت بڑا مکتبہ تھا، اللہ اکبر، 1 نہیں 2 نہیں 20 کتابیں، سینکڑوں کتابیں میں نے زمانہ طالب علمی میں دیکھی تھیں، مطالعہ میں تھیں۔ وہ کتابیں لاہور میں کہیں نہیں ملتی تھیں، حالانکہ جامعہ رحمانیہ کا بہت بڑا مکتبہ تھا، اور بھی مکتبے میں جاتا تھا مکتبوں میں، تو وہ کتابیں صرف شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے پاس تھیں۔ بڑی کتابیں مجھے یاد ہیں، مثلا تاریخ دمشق، اللہ اکبر، 80 جلدوں والی۔ جب میرا شیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آنا جانا شروع ہوا طالب علم زمانہ میں، تو سکیم موڑ میں ابو بکر صدیق مسجد میں شیخ صاحب ہوتے تھے، جہاں آج کل ہمارے دوست فاضل بھائی شیخ ارشد کمال صاحب، یہ ہمارے کلاس والے بھائی ہیں، وہاں ہوتے ہیں اسی مسجد میں۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ اتنی کتابیں تھی شیخ صاحب کے پاس، وہ کمرہ چھوٹا سا تو کون میں سے ہے، سارا بھرا ہوا تھا۔ تاریخ دمشق نیچے لمبی لائن لگی ہوئی تھی، دیکھو نا یہاں بھی کتنا 2-3 الماریوں میں تو یہی پوری آتی ہے۔ شیخ صاحب کہتے بیٹا جگہ نہیں ہے، جگہ تنگ ہو گئی ہے، الماری ہے نہیں خالی، تو میں نے پھر نیچے کی رکھ دی ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح جب بھی میں کوئی کتاب وغیرہ لکھتا تھا، میرے پاس کتابیں اصل مراجع مصادر کی نہیں ہوتی تھیں، تو میں پھر بڑی دفعہ شیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتا، استاد جی مجھے فلاں کتاب سے حوالے لینے ہیں، کتاب دکھاؤ۔ فوراً وہ کتاب لکھے تو لو بیٹا یہ کتاب ہے، تو پھر میں وہ صفحے مطلوبہ فوٹو کاپی وغیرہ کروا لیتا۔
اللہ ہمارے استاد جی کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو آج ہم یہ جو بھی میں تھوڑا بہت پڑھا رہا ہوں لکھ رہا ہوں یہ سارا صدقہ جاریہ ہے میرے اساتذہ کرام کے لیے۔ ان میں سے شیخ مبشر احمد ربانی صاحب بھی ہیں جنہوں نے لڑکپن کے اندر، میں لڑکا تھا، تھوڑی عمر تھی، 16-17 سال عمر تھی میری، تو شیخ صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب بڑی محبت دیتے تھے۔ ہر جمعے کو میں شیخ صاحب کے پاس جاتا تھا، اکثر جمعے شیخ صاحب کے پیچھے پڑھتا تھا۔ تو جمعہ پڑھاتے بڑا علمی مدلل تحقیقی، جمعے کے بعد پھر علماء طلباء کا رش ہوتا تھا، سوال و جواب شروع ہو جاتے تھے، پبلک سوال کرتی شیخ صاحب جواب دیتے تھے، پھر ہم کٹھے کھانے کھاتے۔ اس طرح میں نے بڑا فائدہ لیا۔ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم الحقہ بالرفیق الاعلی، اللہم الحقہ بالنبیین والصدیقین والشہداء، آمین۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 8 کی طرف ہم آتے ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا ابن المبارک عن محمد ابن عجلان۔ ابن عجلان یاد رکھیں، ابن عجلان بڑے مشہور راوی، محمد بن عجلان، یہ مدلس ہیں، تیسرے طبقے کے ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ باقی سارا بھی کا ہیں۔ ان القعقاع ابن حکیم، راویوں کے نام کتنے پیارے ہیں، نام پیارے ہیں کہ نہیں؟ قعقاع، ماشاء اللہ، یہ بھی بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ قعقاع، اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو اس کا نام کیا رکھیں؟ قعقاع۔ ان القعقاع ابن حکیم عن ابی صالح، ماشاء اللہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ واضح ہے سند کا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم، بے شک میں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد، باپ کی جگہ پر ہوں، میں تمہارے باپ کے قائم مقام ہوں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دینے میں، منہج دینے میں، تربیت کرنے میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ درجے کا اہتمام کرنے میں باپ کی طرح تھے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے باپ جمع ہو جائیں، جو میرے پیغمبر نے ایک حق ادا کر دیا، وہ سب والدین کی محنت اور محبت، تربیت، منہج، تعلیم وغیرہ اس لیول پر پہنچتی نہیں جتنا اہتمام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ باپ کے پاس تعلیم ہوگی تو تعلیم دے گا نا، تو باپ کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک آئے، الغائط، قضاء حاجت کی طرف، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، نہ ہی قبلہ کی طرف پشت کرے، کمر کرے، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، نہ استنجا کرے، یستطب میں نہ استنجا، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی نہ کرے، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، وَكَانَ يَأْمُرُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 ڈیلوں کا، پتھر ڈیلے، مٹی کے ڈیلے، 3 ڈیلوں سے استنجا کرنا چاہیے، 3 ڈیلوں سے بھی۔ یہاں مسئلہ سمجھ لیں، پانی سے بھی استنجا جائز ہے، ڈیلوں سے بھی استنجا جائز ہے، اور کوئی ایسی چیز جس سے صفائی حاصل ہو جائے تو جائز ہے استنجا، ٹیشو پیپر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پانی
بذات خود کافی ہے استنجا کے لیے پانی، اسی طرح ڈیلے، مٹی کے ڈیلے بذات خود اکیلے کافی ہیں استنجا کے لیے۔ دونوں کو جمع کرنا، پہلے ڈیلے پھر پانی، ہاں ہاں بوقت ضرورت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کو شک ہے کہ مٹی کے ساتھ استنجا اچھی طرح نہیں ہو سکا، شک ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے پانی بھی استعمال کر لے، جائز ہے۔ لیکن یہ قاعدہ قانون بنا لینا کہ استنجا میں مٹی اور پانی دونوں کو جمع کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اس مسئلہ میں روایت بھی آتی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثِ أَحْجَارٍ، آپ علیہ السلام حکم دیتے تھے 3 ڈیلوں کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور آپ گوبر سے، گوبر جانوروں کا گوبر سے استنجا کرنے سے منع کرتے تھے۔ واضح؟ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، معقول اللحم جانوروں کا گوبر پاک ہے، غیر مقول الحم جانوروں کا گوبر ناپاک ہے۔ مقول الحم کہتے ہیں وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، کتنے جانور ہیں، گھوڑا بھی حلال ہے، کتنے جانور ہیں، چڑیا، جتنے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، وہ ہے مقول الحم، وہ ہے حلال۔ ان جانوروں کا پیشاب، ان جانوروں کا گوبر پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ غیر مقول الحم جانور حرام، گدھا، کتا، خنزیر الی آخرہ، جتنے بھی حرام جانور ہیں ان کا گوشت حرام ہے کھانا۔ تو حرام جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے۔ اچھا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو حسن۔ تو میں نے ایک یہی حدیث اور بھی کتابوں میں ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، وہ آگے تفصیل آئے گی۔ میں صحیح ابن حبان کی بھی سند اور متن میں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمیں یہ شعور بیدار ہو کہ ایک حدیث کی اور بھی سند جمع کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے جائیں گے تفصیل کی طرف انشاءاللہ۔ تو آج ہم صحیح ابن حبان سے بھی اس کی سند اور متن پڑھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کا نمبر ہے 1437۔ قال اخبرنا ابو یعلا قال حدثنا محمد بن یحیی بن سعید القطان ابو صالح قال حدثني ابی قال حدثنا ابن عجلان، یہاں بھی ابن عجلان آ گیا، ان القعقاع، ابن عجلان ابو داود کی سند میں بھی ان سے بیان کر رہا ہے، ابن حبان کی سند میں بھی ان سے بیان کر رہا ہے، اور بھی کتابیں جو میں نے دیکھیں ہر سند میں ان سے ہی بیان کر رہا ہے۔ واضح؟ تو تیسرے طبقے کا مدلس راوی ان سے بیان کرے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ میں جان بوجھ کر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، یہ تیسرے طبقے کا ہے، یہ چوتھے طبقے کا راوی ہے، مدلس سے کہنے والی روایت ضعیف ہے، تو ذہن میں آتا ہے نا، تو 5ویں طبقے کا کیا حکم ہے؟ ابھی تک 5ویں طبقے کا راوی کا مسئلہ آیا ہی نہیں ہے، تو جب آئے گا میں بتا دوں گا۔ ابھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں 5ویں طبقے کا راوی مدلس بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے۔ 5ویں طبقے کا راوی مدلس بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ تیسرے طبقے کا راوی ضعیف نہیں ہے، بس مدلس ہے۔ چوتھے طبقے کا راوی ضعیف نہیں ہے، بس مدلس ہے۔ 5ویں کا راوی ضعیف بھی ہے، مدلس بھی ہے۔ تو جب 5ویں طبقے کا راوی ہوگا، مدلس بھی ہے، ضعیف بھی ہے، وہاں سماع کی صراحت فائدہ دے گی نہیں، وہ تو خود ضعیف ہے۔ چلو 5ویں طبقے کی سماع کی صراحت مل بھی جائے تو وہ روایت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں جی، وہ راوی ضعیف بھی ہے، اس کے اندر 2 علتیں ہیں، ایک ضعف بھی، دوسرا تدلیس بھی۔ وہاں کو تابع ملے گا تو پھر ہی بات بھریں گی، یا کوئی اور شواہد اس حدیث کی مل جائیں۔ بہرحال
ابن اجلان کی بات ان ہے ان القعقاع ابن حکیم ان ابی صالح ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد فاذا ذهب احدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتب بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروث والرمة۔ ریما کا مطلب، روز کا مطلب گوبر، کیا مطلب؟ دونوں کا معنی ایک ہی معنی تقریباً شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان پر بھی تعلیقات لکھی تو وہاں بھی شیخ صاحب نے حسن کا حکم لگایا، حسن صحیح ابو داؤد۔ پھر آگے لکھا میم بعضہ، میم سے مراد مسلم ہے، یعنی اس حدیث کا بعض صحیح مسلم میں ہے، اس حدیث کا بعض صحیح میم بعض کا مطلب کیا ہے؟ مسلم میں بھی اس کا بعض ہے۔ جی ہاں، تو آگے تفصیل آئے گی، میں بتاؤں گا کہ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اس بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، ترجمہ ہو گیا۔ جی یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے 40 نمبر، ابن ماجہ میں 313 نمبر، مسند احمد میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 250 میں۔ یہ تخریج ہوگی مختصر۔ روات حدیث، پہلے راوی ہیں عبداللہ بن محمد النفیلی، ان کا مکمل نام عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل القزاعی ابو جعفر، کنیت تھی ابو جعفر، کنیت ابو جعفر النفیلی الحرانی، کبار الاخذین، یہ تبع تابعین کے شاگرد تھے، صحابہ کرام کے شاگرد، تابعین کے شاگرد، تبع تابعین، تبع تابعین کے شاگردوں میں سے یہ تھے۔ 234 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی حدیثیں خا دال تا سین قاف میں ہیں، مطلب خا سے بخاری، دال سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، سین سے نسائی، قاف سے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ قزوینی سے محدثین نے قاف لیا۔ جی ابن حجر صاحب نے کہا تقریب میں ثقۃ حافظ، تو پہلے ہم ابن حجر کا حکم نقل کرتے تھے تہذیب الکمال سے، ابن حجر سے، بس خلاصہ کلام ہے یہ ہے۔ اب کل ایک محترم نے سوال بھی کیا کہ آپ اگلی دوسری کتابوں کا حکم کیوں نقل کرتے، پہلو کا کیوں نقل کرتے؟ ہاں، یہی میں چاہتا تھا کہ پہلے ہم تہذیب الکمال کے منہج کو سمجھ لیں تو پھر ہم آگے بھی چلیں گے۔ تو آج سے ہم اور محدثین کا بھی حکم نقل کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ۔ امام ذہبی، یہ بھی بہت بڑے امام تھے، امام مزی کے شاگرد تھے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر کے دور کے تھے، بہت اجل امام تھے۔ ساری زندگی انہوں نے جرح و تعدیل پر کام کیا، اللہ ان سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ امام ذہبی فرماتے ہیں الحافظ ابو داؤد نے کہا ما رأیت احفظ منہ، اس سے زیادہ حافظ والا میں نے نہیں دیکھا۔ وکان احمد یعظمہ، امام احمد بن حنبل ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ وقال ابن وارا، ابن وارا نے کہا هو من ارکان الدین، یہ دین کے ارکان میں سے تھے، یعنی بڑے پختہ تھے، بڑے پختہ تھے۔ تو تہذیب الکمال میں بھی ان پر تفصیل ہے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 3533 ہے۔ ابو حاتم نے کہا میں نے سنا ابن معین سے یسنی علی النفیلی، وہ امام نفیلی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے کہا ما رأیت احفظ من النفیلی، اس طرح دیگر اقوال تہذیب الکمال میں ہیں۔ دوسرے راوی ہیں ابن المبارک، سند میں کیا ہے؟ ابن ماشاء اللہ، ان کا نام عبداللہ ابن المبارک ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، عبداللہ ابن المبارک بن واضح الحنظلی التمیمی، جی ابو عبد الرحمن المروزی، مرو کی طرف نسبت ہے، احد الائمۃ الاعلام وحفاظ الاسلام، بڑے بڑے اسلام کے جو ائمہ تھے ان میں سے ایک تھے،
اور اسلام کے حفاظ میں سے تھے۔ 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 میں فوت ہوئے۔ تبع تابعین کے شاگردوں میں سے، نہیں تبع من الوسطى من اتباع تابعین، یہ تبع تابعین میں سے تھے، یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ ان کی حدیثیں خا میم دال تا سین کاف میں ہیں۔ خا سے بخاری، میم سے مسلم، دال سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، سین سے نسائی، کاف سے ابن ماجہ قزوینی۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ ثبت فقیہ عالم جواد مجاہد، ماشاء اللہ، جمعت فیہ خصال الخیر، اس کے اندر خیر کی تمام صفتیں موجود تھیں، جمع کر دی گئی تھی۔ جواد مانا سخی، جواد مانا سخی، ماشاء اللہ۔ ابن حجر نے کہا شیخ خراسان، یہ خراسان کے شیخ تھے، خراسان کے۔ تہذیب الکمال میں 3508 نمبر راوی ہیں، ان کے بڑے لمبے حالات ماشاء اللہ تہذیب الکمال میں دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ ثقہ تھے، امام تھے بہت بڑے۔ تیسرے راوی ہیں محمد بن عجلان۔ پہلی بات، یہ تیسرے طبقے کے راوی ہیں، فعل میں غلطی سے لکھا گیا دوسرے، یہ تیسرے کے طبقے کے راوی ہیں، تیسرے طبقے کے۔ طبقات المدلسین میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ راوی نمبر 51 ہے طبقات المدلسین میں۔ ذکر محمد بن عجلان المدنی ذکر ابن ابی حاتم فی حدیث الارج عن ابی ہریرہ قال انما سمعه ربیعہ بن عثمان عن الارج وقال غیرہ انه کان یدلس، یہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ایک من تکلم فیہ وهو موثق، یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، وہ راوی جمع کیے ہیں جن پر کلام کی گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ تو امام ذہبی کی تحقیق میں محمد بن عجلان پر کچھ کلام کی گئی ہے، جرح کی گئی ہے، لیکن راجہ کیا ہے، یہ راوی ثقہ ہیں۔ لگی سمجھو؟ اچھا، کیا کہتے ہیں من تکلم فیہ وهو موثق میں امام ذہبی صاحب فرماتے ہیں 306 راوی نمبر محمد بن عجلان، میم عین لام یا، میم کے بعد علی۔ اچھا لکھ لو یہ بات، عین لام یا سے مراد سنن اربع ہے، سے مراد سنن اربع ہے، میم سے مراد مسلم ہے۔ یعنی تقریب التہذیب میں، تہذیب الکمال میں، تہذیب التہذیب میں سنن اربع پر لکھا ہے 4، کیا لکھا ہے 4، لیکن اس کتاب میں امام ذہبی صاحب نے اس کے مقدمہ میں لکھا ہے من تکلم فیہ وهو موثق میں کہ عین لام یا جب لکھوں تو مراد ہے سنن اربع، کیا مراد ہے؟ چلو جی، سیر اعلام نبلا، یہ بھی امام ذہبی کی کتاب ہے، راوی نمبر 135 ہے، وہاں لکھا ہے امام ذہبی صاحب نے الامام القدوہ الصادق بقیۃ العالم ابو عبداللہ القرشی المدنی، ماشاء اللہ۔ وہاں لکھا ہے خاتا خاص مراد بخاری، تاسم مراد تعلیقاً، یعنی یہ راوی صحیح بخاری میں معلق روایت کے راوی ہیں، میم سے مسلم، 4 سے مراد سنن اربع۔ بہرحال تہذیب الکمال میں 6053 نمبر راوی ہیں، وہاں لکھا ہے خاتا میم 4، خاص مراد بخاری، تاس مراد صحیح بخاری کی معلق روایت کے راوی ہیں، مسند کے راوی نہیں ہیں، اصل کے راوی نہیں ہیں، یہ کس کے راوی ہیں؟ معلق روایت کے، جو بغیر سند کے ہیں۔ تہذیب الکمال میں ہے محمد بن عجلان القرشی ابو عبداللہ المدنی، ماشاء اللہ، کان عابدا ناسکا فقیہا وکان لہ حلقہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی، ابن عجلان کا حلقہ تھا مسجد نبوی میں، وہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے، یعنی مدرس حرم مدنی تھے، ماشاء اللہ،
وکان یفتی اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا سکا، اللہ اکبر، ابن ینا نے کہا سکا، ابن معین نے کہا سکا، یعقوب بن شیبہ نے کہا ابن دلان من الثقات، ثقات سے ہیں۔ ابو زرع نے کہا ابن دلان صدوق وسطن، ابو حاتم نسائی نے کہا ثقاتن۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں کہا ہے، وقد ذکرت ابن دلان فی المیزان، میں نے ابن دلان کو میزان میں ذکر کیا ہے، میزان الاعتدال میں۔ فحدیثہ ان لم یبلغ درجۃ صحیح، ان کی حدیث اگرچہ صحیح کے درجے پر نہیں پہنچتی، فلا ینحط عن درجۃ الحسن، لیکن ان کی روایت حسن درجے سے کام بھی نہیں ہوتی، حسن درجے سے نہیں گرتی۔ یعنی امام ذہبی کی تحقیق یہ ہے کہ میں نے میزان میں ذکر کیا ہے، حالانکہ میزان میں تو ضعیف راوی ہیں، ان کو کیوں ذکر کیا؟ تو صراحت کر رہے ہیں سیر اعلام نبلاء میں کہ کوئی شخص ابن دلان کو میزان میں دیکھ کر پریشان نہ ہو، میزان ضعیف راوی پر مشتمل ہے، ہمارے پاس ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی پر کام کیا ابن حجر صاحب نے لسان المیزان کے نام سے، وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اچھا، تو سیر میں وضاحت کر رہے ہیں ان کی حدیث صحیح کے درجے کی نہیں ہے، لیکن حسن سے کم بھی نہیں ہے، سمجھا گی؟ امام حاکم نے کہا امام مسلم نے ابن دلان کی 13 حدیثیں بیان کی ہیں، 13، ماشاءاللہ۔ محدثین کو ایک ایک راوی کی حدیثیں بھی یاد تھیں کہ کتنی ہیں کتاب میں، لیکن ساری کی ساری شواہد میں ہیں۔ بعد والوں نے، متأخرین میں سے بعد نے ان پر کلام کیا ہے سوء حفظ کی وجہ سے۔ واسطہ شہادہ بہ البخاری فی صحیح، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان سے بطور استشہاد روایت لی ہے، ان سے دلیل پکڑی اس راوی سے، لیکن میں نے جیسے بتایا وہ اصول میں روایت نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ معلق روایت ہے۔ کہاں ہے؟ معلق روایت ہے۔ چوتھے راوی ہیں قعقاع بن حکیم، قعقاع بن حکیم الکنانی المدنی راوی ہیں، ان کی روایت باخا سے مراد ہے خلق و افعال العباد، خاص بخاری با سے عباد سے با لیا، خلق و افعال العباد۔ یہ امام بخاری صاحب پر جو اعتراض کیا گیا تھا خلق قرآن کے لفظ بھی قرآن مخلوق کے حوالہ سے، امام بخاری صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھ دی، رسالہ لکھ دیا۔ 5-6 سال پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، میں نے اس کتاب کو توفیق الہی سے اردو میں ہم نے اس کو ترجمہ تحقیق کر کے شائع کیا۔ شیخ زبیر صاحب ہیں ملتان کے، ہمارے فاضل دوست پروفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ہم نے کام کروایا، پھر اس کو ہم نے شائع کیا۔ یعنی کہ طریقہ اسلام میں پہلی دفعہ اردو میں اس کو شائع کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے 12 کتابیں عقیدہ پر، سلف صالحین محدثین کی ہم نے 12 کتابیں شائع کی کتاب پر، اور وہ تاریخ میں پہلی دفعہ اردو میں ہم کو شائع ہے۔ ایک میرا ذہن تھا، وہ منصوبہ ہمارا 4-5 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ یہ کتابیں ساری پڑھنے والی ہیں، بار بار پڑھنے والی ہیں۔ تو باخا سے مراد ہے خلق و افعال العباد، میم سے مراد مسلم، دال سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، سین سے نسائی، قاف سے ابن ماجہ۔ ابن حجر نے کہا ثقۃ، ثقۃ۔ ذہبی صاحب نے کہا وثقہ، ان کی توثیق کی گئی ہے۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں، 5477 نمبر راوی ہیں۔ قعقاع بن حکیم الکنانی المدنی۔ ابن معین نے کہا ثقۃ، ابو حاتم نے کہا لیس بحدیثہ باس، اس کے حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ان سے روایت لی ہے۔ اور پہلے ہی میں نے کہا، اچھا، 5ویں راوی ہیں ابو صالح، 5ویں راوی ہیں ابو صالح۔
ان کا نام ذکوان ہے، ذکوان ابو صالح السمان الزیات المدنی، ماشاء اللہ۔ یہ تابعین میں سے ہیں، 101 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ ثابت، ذہبی صاحب نے کہا من الائمۃ الثقات۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات ہیں، 1799 نمبر راوی ہیں۔ سمان کیوں کہتے تھے؟ یہ کوفہ کی طرف زیتون کا تیل اور مکھن لے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو سمن میں نا مکھن، سمن مکھن، اس لیے سمان ان کو کہہ دیا جاتا تھا، یعنی مکھن کا کاروبار کرنے والے ہیں سمان۔ امام احمد نے کہا ثقۃ، ابن معین نے، ابو زرع، ابو حاتم نے کہا ثقۃ، سب نے کہا ثقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھٹے حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی۔ اس کی تحقیق کیا ہے حدیث کی؟ ابن ملکن نے کہا اسانیدہ کلھا صحیحہ، اس کے سب سندیں صحیح ہیں۔ واصلہ فی صحیح مسلم، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن الملکن نے، ابن حجر کے استاد نے کہا۔ مسلم میں کیا لفظ ہیں؟ اذا جلس احدکم لحاجتہ فلا یستقبل القبلہ ولا یستدبرہا، یہ لفظ ہیں۔ ابن ملکن کہتے ہیں آگے وقد شاہد لہ بصحہ امامنا، ہمارے امام نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے۔ ہمارے امام سے مراد امام شافعی ہیں۔ کون؟ امام شافعی۔ آگے لکھتے ہیں قال البیہقی، امام بہقی نے کہا فی معرفت سنن والآثار، معرفت سنن والآثار اپنے حدیث کی کتاب میں، قال شافعی فی القدیم، امام شافعی نے پہلے دور میں کہی تھی کہ بات ھذا حدیث ثابت، یہ حدیث ابو داؤد کی 8 نمبر، یہ ثابت حدیث ہے۔ اس کا حوالہ البدر المنیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد الام کے اندر اس راوی پر مفصل بحث کی ہے۔ اس حدیث پر فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی حدیث حسن ہے۔ آگے لکھتے ہیں شیخ البانی صاحب وقد اخرجہ ابو وانا وابن خزیمہ وابن حبان فی صحاحہم، ابو وانا، ابن خزیمہ اور ابن حبان، ان تینوں محدثین رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ وروى مسلم بعضہ، اور امام مسلم اس کی بعض، اس متن میں سے بعض کو لائے ہیں، بعض کو لائے ہیں۔ پھر آگے سند ذکر کی فرماتے ہیں ھذا اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ رجالہ رجال صحیح، اس کے حدیث، اس سند کے راوی صحیح کے راوی ہیں، یعنی صحیح حدیث کے راوی ہیں، سوائے ابن جلان کے۔ انما اخرج لہ مسلم متابعۃ، امام مسلم نے ان کی روایت بطور متابعت ذکر کی ہے، اصل میں ذکر نہیں کی، بطور متابعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام نووی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اسی حدیث پر دراسہ کر رہا تھا، مجھے ایک بڑا ہی اچھا فائدہ ملا۔ یہ فائدہ مجلس آخر عملہ یوم سبت کے نام سے محمد بن عمر الاصفہانی المدینی ابو موسیٰ رحمہ اللہ سے ہمیں یہ فائدہ ملا۔ اس کتاب میں سہیل بن ابی صالح عن القعقاع کی سند ہے، اسی حدیث کی سند سہیل بن ابی صالح، یہ بات لکھ لیں، یہ حدیث نمبر 780 ہے اصفہانی صاحب کی کتاب کا۔ اس میں سہیل بن ابی صالح عن القعقاع، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، خطا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ قعقاع سے بیان کرنے والے سہیل نہیں ہیں، جب سہیل بیان کریں گے تو یہ کیا ہوگی؟ علت ہوگی۔ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کی صحیح سند
ابو داؤد وغیرہ والی نقل کی ہے، آخر میں لکھا ہے اسی حدیث کے ھذا حدیث مشہور ثابت من حدیث ابن عجلان رواہ عنہ الناس وذكر بعض الحفاظ ان عمر بن عبد الوهاب اخطا على يزيد فيه لانه حدیث یورف بابن عجلان ان القعقاع، یہ حدیث معروف ہے ابن عجلان قعقاع سے بیان کرتے ہیں، وليس لسهيل في هذا الاسناد اصل، اس سند میں سہیل بیان کرے قعقاع سے اس کی کوئی اثر نہیں ہے، جی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ورواه ميت بن بسطام عن يزيد بن زريع عن الروح عن ابن عجلان عن القعقاع وهو الأصح۔ جی تو اس طرح ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سند کے اندر متن کے اندر کوئی علت ملتی ہے، راوی کا وہم ملتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ یہ شاملہ میں ایک کتاب ہے، شاملہ کے اندر اللہ اکبر اسی نام سے ہے، مجلس آخر عملہ یوم سبت السادس، یہ سارا نام اسی نام سے ایک کتاب ہے۔ الحمدللہ اس طرح ہماری یہ بحث 8 نمبر حدیث پر مکمل ہوئی۔ استنباطی حدیث پیچھے آ گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام محمد کے لیے ایک روحانی باپ تھے، اور آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ کے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو زندگی میں آنے والے مخصوص مسائل خود سمجھائے، شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے چاہیے مسائل۔ پیشاب پخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے، نہ ہی پیٹھ کرنی چاہیے، جیسا کہ پہلے میں نے وضاحت کی تھی۔ اس سے مراد ہے کھلا میدان، کھلے میدان میں منع ہے، لیکن بیت الخلاء کے اندر کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے یہ ثابت ہے، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ دوسرا لنک جوائن کر لیں، دوسرا لنک۔ اچھا اللہ اکبر۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں اس کی وضاحت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 148 ہے، مشہور حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث 266 نمبر۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، 3 ڈیلے استعمال کرنے کا حکم ہے تاکہ صفائی اچھی طرح ہو جائے۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا گوبر وغیرہ سے ہمیں اس طرح ہڈی، پچھلے حدیث میں آیا تھا ہڈی گوبر سے نہیں ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی سنن ترمذی وغیرہ میں صحیح ثابت ہے، حدیث نمبر 8، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی۔ جی تو ٹھیک ہے، نبی پاک نے فرما دیا ہے ہمیں ان چیزوں سے استنجا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اسی پر ہماری حدیث نمبر 8 مکمل ہوئی۔ اب ہم حدیث نمبر 9 بھی شروع کرتے ہیں تاکہ جو کل نہیں پڑھ سکے اس کا کفارہ ادا ہو سکے انشاءاللہ۔